حضرت محبوب سبحانی پیر لاشان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب علم دین سے فراغت حاصل کی اور فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ تقریر نہیں کرتے تھے، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، لانے کے بعد کہا کہ عبد القادر تقریر کرو، کیوں تقریر نہیں کرتے؟ وہ سے پاک فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے تقریر کروں؟ تقریر کے اندر لوگوں کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، حدیث پاک سرکار کی آدمی کی عقل کے مطابق، کہ لوگوں کی سطح کو، لوگوں کی سمجھ میں سب الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے، کس طرح میں بات کیا کرو لوگوں کو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ وہ سے پاک نے اپنا منہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں 7 مرتبہ دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک غوث پاک کے منہ میں دیا اور فرمایا کہ عبد القادر تقریر کرتے جاؤ اور میرا لعاب کا فیضان لوگوں کو پہنچاتے جاؤ۔ دوسرے دن، دوسری رات جب غوث پاک سوئے تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ بیٹے اے عبد القادر تو بیٹا میرا بھی ہے، تو منہ کھول۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، 6 مرتبہ مولائے کائنات نے اپنا لعاب مبارک غوث پاک کے منہ میں دیا۔ غوث پاک فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ دیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں دیا؟ فرمایا مولا علی میرے غوث پاک تو سب کچھ جانتے تھے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے درس کے لیے آپ نے 6 مرتبہ۔ مولائے کائنات فرماتے کہ میں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ مولائے کائنات کون تھے؟ صحابی تھے، اشرف المبشرہ ہے، صحابی رسول ہے، پنجتن پاک ہے۔ سرکار فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ وہ وقت صحابی تھے، وہ یہ کہتے تھے ہم نبی کے برابر نہیں، اور آج کا بد عقیدہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے تھے۔ وہ صحابی کہتے تھے نبی ہمارے ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں، اور آج انسان کہنے کے لیے چلا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرنا شروع کیا، چھوٹی سی مسجد تقریر کرتے، مسجد پوری بھر گئی، مسجد چھوٹی پڑنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے جامع مسجد میں تقریر کیا، جامع مسجد بنا گئی۔ پھر عیدگاہ میں تقریر کرنا شروع کیا، عیدگاہ چھوٹی پڑنے لگی۔ پھر صحرا میں، رن میں آپ تقریر فرماتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی تقریر میں 70 ہزار لوگ تقریر سننے کے لیے آتے، 70,000 لوگ۔ اور آپ کی وہ کرامت تھی کہ جو پہلا انسان آپ کے پاس بیٹھا وہ جو آواز سنتا، اس ٹائم پر مائک تھے نہیں، پہلا انسان جو آواز سنتا ویسی ہی آواز آخری انسان کو آتی تھی۔ 70,000 انسان آپ کی تقریر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ شان والے لوگ ہیں، ہم کیا ان کی شان بیان کریں؟ ارے ان کی شان بیان کر کے لوگ شان والے بن گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن طلباء کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو درس دے رہے، سبق دے رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے اچانک سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور زور سے ادھر کیا۔ ہاتھ اونچا کرنا تھا کہ آپ کے پوری آستین پانی سے بھیگ گئی اور آستین سے پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ طلباء نے کہا، جو اسٹوڈنٹ تھے، بولے یہ کیا بات، پانی آپ نے ہاتھ اونچا کیا اور اس سے پانی سے بھیگ گئی اور آستین سے پانی ٹپکنے لگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب تم پڑھائی میں دھیان دو۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، قافلے والوں کے لوگ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ قافلہ آیا، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری کشتی دریا کے اندر ڈوبی رہی تھی،
قریب تھا کہ کب کشتی میں سمندر کے اندر ہماری کشتی ڈوب جائے. اچانک ہم نے پکارا یا غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں سہارا ہے غوث اعظم کا. ہمیں آپ کا یاد کرنا تھا. الحمدللہ ہماری کشتی کنارے پر لگ گئی اور ہم ڈوبنے سے بچ گئے. کیونکہ کرامت کی بات جب کرتے ہیں تو آج کا ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان کو لوگ آتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. غوث پاک نے دارالعلوم کے اندر ہاتھ اٹھایا اور دریا کے اندر کشتی کنارے پہ لگ گئی. دلیل لاؤ، دلیل مانتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسا لوگ بد عقیدہ گمراہ لوگ ہوتا ہے، وہ ہمارے سنی بھولے بھالے انسان کو وہ ایسی دلیلیں پیش کرتا ہے. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ. کبھی ایسا موقع مل جائے تو یہ دے دینا دلیل، انشاءاللہ آپ کا بھی ذہن کلیئر ہو جائے گا. اگر کسی کے دماغ میں ہوگا اس کلیئر ہو جائے گا. اس کو بول کہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں؟ قرآن کا انکار کیا ہوگا مولانا صاحب؟ کافر. قرآن کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. برابر. کلام پاک کے پہلے الف لام میم سے لے کر لا قل اعوذ برب الناس کی پوری سورت تک پورا کلام پاک پر ایمان رکھنا پڑے گا. اگر اس کا ایک بھی آیت کا انکار کر دیا تو کافر. برابر. بالکل صحیح بات ہے. سورہ نمل پڑھتا ہے بولنا. کیا بولنا؟ سورہ نمل. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا ہے اور ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملنے کے لیے آ رہی ہے. جب وہ راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا اور کتنے دیر میں. آپ کا ایک جنات وہاں موجود تھا آپ کی امت کا. فرمایا کہ حضور میں اس تخت بلقیس کو لے کر میں یہاں پہ حاضر کر دوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے. آپ چاہے 5 منٹ میں محفل برخاست کر دو، میں 5 منٹ میں لے کر آ جاؤں. آپ نے کہا جی نہیں اور جلدی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک امتی، ایک ولی، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی جن کا نام تھا آصف بن برکھیا. کیا نام تھا؟ آصف بن برکھیا. آصف بن برکھیا نے کہا حضور میں لے کر آتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاتے ہو؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے. کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلے. بولو تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے ملک سے اٹھ کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا یا نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں؟ کتنا بڑا تخت تھا؟ 50 آدمی اٹھا نہ سکے اتنا بڑا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ سے ہٹے تھے، گئے تھے وہاں لینے کے لیے. پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے کے اتنی دیر میں تخت بلقیس جو 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، 80 فٹ اونچا، اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس وہاں سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر لایا گیا. آصف بن برکھیا کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی. یہ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا، یہ کلام پاک کا واقعہ ہے، اس میں اس کا مفہوم ہے. برابر ہے مولانا صاحب؟ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کا امت کا ایک ولی وہ لے کر آ گیا. جب بنی اسرائیل کی امت کے ایک ولی کی کرامت کو مانتے ہو اور حضور غوث پاک کی کرامت کو نہیں مانتے. غوث پاک کی کرامت میں تم کو اعتراض ہوتا ہے تو غوث پاک خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہے دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا. اور خدا دے گا منادی، خدا دے گا منادی، یہ حسر میں اللہ قیامت میں آواز لگائے گا. خدا
دے گا منادی یہ حسر میں کہاں ہے قادری لے کر لے نظارہ غوث اعظم کا. خدا دے گا منادی یہ حسر میں, اللہ قیامت میں آواز لگا کہاں ہے قادری. قادری سے مراد ہر وہ شخص جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت و عقیدت رکھتا ہے. غوث پاک سے جو ہر کوئی شخص سچی محبت رکھتا ہے, کہاں ہے قادری لے کر لے نظارہ غوث اعظم کا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے آپ کو میں غوث پاک کی والدہ کا ایک فاطمہ ام الخیر آپ کا نام تھا, بہت پیارا واقعہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے آپ کی جب چھوٹی سی عمر تھی, آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ بیوہ تھی, ایک لوتا بیٹا تھا حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی والدہ نے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا, علم دین حاصل کرنے کے لیے. گیلان سے بغداد کا سفر 400 میل, تقریباً 625 کلومیٹر, تقریباً 650 آس پاس, اتنا کلومیٹر دور. اب علم دین حاصل کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لے گئے. آپ علم دین حاصل کرتے گئے. ایک دن شہر گیلان کا ایک شخص بغداد میں پہنچا اور اس کی ملاقات عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. غوث پاک سے ملاقات ہوئی, کہا کہ عبد القادر آپ کی والدہ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں, آپ بہت چست پردہ کرتی تھی, وہ کیا کرتی ہے, کیا کھاتی ہے, کیا پیتی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں, بس وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اچانک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی والدہ کا بہت یاد آنے لگی, بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا ماں کی یاد میں. آپ نے سوچا کہ چلو چل کر ماں کو مل کر. غوث پاک اپنی والدہ کو ملنے کے لیے بغداد سے چلے اور جیلان جانے لگے. 400 میل کا سفر طے کیا. طے کرنے کے بعد جب وہ گیلان آئے اور آنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے گھر پہ پہنچے, آپ کے حجرے میں پہنچنے کے بعد آپ نے دروازے کو دستک دی. کئی سالوں کے بعد آئے تھے, اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے آئے تھے غوث پاک. اندر سے آواز آئی, کون ہے باہر؟ کہا ماں میں تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ بولے ماں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. ماں نے کہا بیٹا تیری تعلیم مکمل ہو گئی یا نہیں؟ غوث پاک فرماتے نہیں ماں ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, ابھی کچھ سال باقی ہے, میرے 1-2 سال باقی ہے تعلیم مکمل کرنے میں. آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر نے اندر سے جواب دیا, عبد القادر الٹے قدم واپس لوٹ جاؤ, ہماری تمہاری ملاقات اب قیامت میں ہوگی, جاؤ پہلے جاؤ اور تعلیم کو مکمل کرو. غوث پاک الٹے قدم واپس بغداد تشریف لائے اور پھر علم دین حاصل کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد جیلان سے ایک شخص بغداد آیا, اس نے کہا یہ عبد القادر جیلانی آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے غسل دیا عورتوں نے, اور اس کے بعد ہم نے ان کو کفن دفن کر دیا, ان کو سپرد خاک کیا گیا. سوچو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیوہ ہے, آپ کے والد محترم بچپن میں پردہ فرما گئے, اس کے باوجود اپنے ایک لوتے بیٹے کو پڑھانے کے لیے گیلان سے شیخ بغداد بھیجتی ہے. اور ہم ہمارے بیٹے کو, ہمارے بچے کو مسجد میں نہیں بھیجتے, نماز کے لیے نہیں بھیجتے, تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محنت کی, کتنی مشقت کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں مسلط کی گئی, اتنی مصیبتیں پڑی ہے, اگر وہ مصیبت کسی پہاڑ پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان زمین پہ چھایا ہوا ہے, اسی طرح میرا ہاتھ میرے مریدوں پہ چھایا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا کہ میرا مرید اگر پورب میں ہوگا
اور میں پشچم میں ہوں گا تو اس کی پردہ پوشی میں کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں، غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم اس وقت تک میدان محشر سے نہ اٹھے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم اس وقت تک میدان محشر سے نہ اٹھاؤں گا جب تک میں اپنا ایک ایک مرید، ایک ایک غلام اور ایک ایک چاہنے والے کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ سرکار فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے تمامی سحر میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ دیکھتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا اے لوگو، تم لوگ میرے سامنے مثل سفید بوتل کی طرح ہو۔ بھئی سفید بوتل جو ہوتی ہے اس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے، اس کا باطن بھی نظر آتا ہے، اس کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سب میرے سامنے مثل سفید بوتل کی طرح ہو۔ میں تمہارا ظاہر بھی جانتا ہوں، تمہارا باطن بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں آنے والے کو سب کچھ بتا دیتا کہ تو کیا کھانا کھا کر آیا ہے، کیا چھوڑ کر آیا ہے، تیرے دل میں کیا چھپا ہے، میں سب کچھ بتا دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اینی فی لوح محفوظ، کہ میں زمین پر رہ کر یا زمین پر بیٹھ کر میں لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ میں اگر اپنے ولایت کے بھید کو، ولایت کے راز کو کسی مردے پہ ڈال دوں تو مردہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے گا۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ ہم کیا شان بیان کریں گے، ان کی شان بیان کر کے لوگ شان والے ہو گئے۔ تو وہ محبوب سبحانی پیر لاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اللہ ہم کو زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت دے، انہی کے ساتھ ہمارا حسر فرمائے، آمین۔